بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین نوان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں جنگ کا واویلا، جنگ کے اثرات دم توڑتے نظر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف وہ نیم پاگل اور منافق شخص ہے جو خود سے ہی فیصلے کری جا رہا ہے۔ پہلے اس نے بلا جواز ایران کے اوپر جنگ مسلط کی، اب وہ خود ہی اپنی پریس بریفنگ میں بتا رہا ہے کہ جی میں نے 5 دن کا وقفہ دے دیا ہے، جنگ بندی کر دی ہے۔ خود ہی لکھتا ہے، خود ہی پڑھتا ہے۔ اسی کے بارے میں تھا کہ لکھے موسیٰ تے پڑھے خود آ۔ کچھ لوگ اس فقرے کو، جملے کو غلط پڑھتے ہیں کہ لکھے موسیٰ تے پڑھے خدا، خدا نہیں، لکھے موسیٰ تے پڑھے خود آ، یعنی آپ آ کر وہ پڑھے تو وہ پڑھ سکتا ہے، ایسی تحریر ٹرمپ لکھتا ہے۔ ناظرین، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ایران نے کسی بھی طرح کے مذاکرات کی پیشکش نہیں کی۔ پورا میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، اور یہ شخص اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بول رہا تھا، ٹی وی پہ آ کر پریس بریفنگ دے رہا تھا کہ جناب ہمارے درمیان مذاکرات جاری ہیں اور جنگ بندی ہم نے کر دی ہے، اور اس کے خاطر خواہ نتائج نکلیں گے کیونکہ ایران نے شکست تسلیم کر لی ہے، ہم نے ایران کا مکمل سٹرکچر تباہ کر دیا ہے، اب وہ کبھی بھی یورینیم کی افزودگی نہیں کر سکے گا، ایٹم بم نہیں بنا سکے، خود سے کری جا رہا ہے ساری باتیں۔ ایران ایک ایٹمی پاور ہے، یہ بات ریکارڈ پہ رکھ لیں۔ ایران کے پاس ایٹم بم تھا، اور ایٹم بم والوں نے ایٹم بم بھی دے دیا ہے، اور بھی ایکسٹرا ایٹم بم اس کو دے دیا گیا ہے، اور ان ایکسپیکٹڈلی ایران کے پاس ایسے ایسے ہتھیار ہیں کہ آپ کی ہوش گم ہو جائے، امریکہ صاحب، اسرائیل صاحب، آپ کی حیرت گم ہو جائے۔ ناظرین، ایران کا کہنا ہے، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ہم نے تو ابھی شرلیاں چلائی ہیں، پٹاخے تو ہمارے پاس پڑے ہیں، اور ہم تو وہ والا اسلحہ چلا رہے ہیں جو 10 سال سے ایکسپائری کی طرف جا رہا ہے، 10 سال پہلے کا ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ابھی جو اس کے بعد ہم نے 10 سال اسلحہ بنایا ہے نا، وہ ہمارے پاس سٹاک ہے، اور وہ سٹاک ایک جگہ پر نہیں ہے کہ تہران میں وہ سٹاک پڑا اور آپ وہاں جا کے حملہ کر دیں گے۔ ہمارے پاس پورے ایران میں ہر شہر کی حدود کے قریب قریب ہمارے پاس زیر زمین اسلحہ موجود ہے، اتنا ہے کہ آپ کی 7 نسلیں بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی، اور اتنا اسلحہ ہے کہ آپ ہماری ایک قیادت کو مار چکے، دوسری کو مار چکے، آپ ہماری 10 قیادتوں کو مار دیں، پھر بھی وہ آٹومیٹکلی سارا اسلحہ آپ کے اوپر چلے گا۔ ایسی پلاننگ سے ایران جنگ لڑ رہا ہے، اور ایران نے ابھی تک کوئی ایسے الفاظ بھی نہیں نکالے جس سے پتہ چلے کہ ایران جو ہے وہ میچور نہیں ہے۔ ہر الفاظ ناپ تول کر بیان کر رہا ہے، اور بہت زبردست وہ یہ کھیل کھیل رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر زبردستی جنگ مسلط کی گئی جس کا وہ حقدار نہیں تھا، اور جنگ مسلط کرنے والے دیکھیں بھاگنے پر مجبور ہیں۔ ایک شخص جو جہنم واصل ہو چکا ہے، اس کی AI جنریٹڈ ویڈیو بنا بنا کر لوگوں کو پیش کی جا رہی ہیں، کہیں وہ کافی پی رہا ہے، کہیں وہ بیان دے رہا ہے۔ آج ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے، ٹیکنالوجی بہت فاسٹ ہے، لیکن یہ آپ پوری تسلی سے میری بات یاد رکھیے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ بات منظر عام پر آنی ہی آنی ہے کہ وہ شخص جس نے اس پورے مشرق وسطیٰ کو جنگ کی لپیٹ میں لیا، وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، بلکہ وہ کتے کی موت مر چکا ہے۔ اس وقت ناظرین سب سے بڑا جو خطرہ ہے نا، اگر ایران اسرائیل کے یورینیم والے ایریاز کے اوپر بمباری کرتا ہے اور وہ ایٹم بم بلاسٹ ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں ذرا عرب ممالک کہاں پر کھڑے ہیں۔
چرند پرند، انسان، حیوان، پانی میں رہنے والے، خشکی پہ رہنے والے، سب صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ یہ تو صرف باتیں کر رہے ہیں نا، ہم ایران کے اوپر ایٹم بم گرا دیں گے۔ ایران اس سے پہلے آپ کا ایٹم بم پھاڑنے کا پلان کر کے بیٹھا ہے، ٹارگٹ لاک کر کے بیٹھا ہے۔ آپ نے ایران کو بڑا ہلکا لیا، اب ایران نے آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اب آپ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ایک بات بتانا بڑا ضروری ہے۔ اس وقت اللہ پاک نے پاکستان کو عزت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ عزت پاکستان کے حصے میں کیسے آئی کہ پاکستان نے بڑی سمجھداری سے نیوٹرل کا کردار ادا کیا، نیوٹرل رہا۔ کیا سرائیاں تو بڑی تھی کہ یہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان جنگ کا حصہ بننے جا رہا ہے، ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے، لیکن حقائق یہ ہیں کہ پاکستان کی ٹوٹل قیادت بیلنس چلتی رہی، بیلنس۔ وہ نہ اس طرف فریق بنے نہ وہ اس طرف فریق بنے۔ اس کا الٹیمیٹری فائدہ یہ ہوا کہ دونوں فریقین اس بات پر راضی ہیں کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو پاکستان اس میں ثالث کا کردار ادا کرے۔ یہ پیشکش ویسے پاکستان نے ایران کو بھی کی اور امریکہ کو بھی کی کہ جی ہم ثالثی کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، ہم جنگ بندی چاہتے ہیں۔ یہ جنگ مزید پھیل گئی تو یہ صدیوں تک کور نہیں ہو سکے گا، معاملہ اتنا نقصان ہو جائے گا۔ اب حالات اس طرف چلے گئے ناظرین کہ اسلام آباد میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں ایران کے اور اسرائیل امریکہ کے، اور اس میں ثالث کا کردار ادا کرے گا پاکستان۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کا اعزاز جو ہے وہ اعلیٰ قیادت کو جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایران نے اگر اعتماد کیا ہے پاکستان پر تو امریکہ نے اور اسرائیل نے بھی اعتماد کیا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے اور مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں ذرا مودی کی چیخیں کیسے نکل رہی ہیں۔ ابھی تو صرف اناؤنس ہوا ہے کہ پاکستان مصالحتی کردار ادا کرنے جا رہا ہے اور مودی کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ انڈیا میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا ازلی دشمن انڈیا ہے۔ ہمارے امن کا جو یہ برباد کرنے کا سارا کردار رول جو ہے وہ انڈیا ہے۔ اس خطے میں انڈیا فتنہ ہے، مشرق وسطیٰ میں اسرائیل فتنہ ہے۔ پتہ نہیں ان دونوں کو کیا تکلیف ہے، کیا مسائل ہیں۔ انہوں نے ہر ملک میں انتشار پھیلا کر، بدامنی پھیلا کر، افراتفری پھیلا کر راحت اور سکون محسوس کیا۔ کروڑوں اربوں ڈالر اسرائیل بھی جنگوں میں لگاتا ہے، امریکہ بھی لگاتا ہے اور بھارت بھی لگاتا ہے۔ ٹرمپ ایک ایسا شخص ہے ناظرین جو الیکٹ ہو کے آیا تو اس نے کہا جی میں امن کا دائی ہوں، مجھے نوبل پرائز دیں، میں دنیا میں جنگیں بند کرانے کا اعزاز رکھتا ہوں۔ ایک ایسا شخص جو کچھ اور کہتا رہا، ایک طرف سے ایران سے مذاکرات کرتا رہا، مذاکرات کے دوران اس کے اوپر حملہ کیا۔ اس طرح کے دشمن جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہماری پیٹھ پہ وار کیا، ہمارا منہ اس طرف تھا، اس نے پیچھے سے وار کیا۔ تو یاد کریں آج بھی یزیدیت اور حسینیت کا جھگڑا چل رہا ہے ناظرین۔ مولا علی علیہ السلام سجدے میں تھے تو ان کے اوپر پیٹھ پہ وار کیا گیا، پیچھے سے وار کیا گیا۔ تو آپ ان چیزوں کو ذرا سمجھیں کہ یہود و نصارہ آج تک وہی کر رہے ہیں جو 1400 سال پہلے ہوا۔ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، اس بات کو میں بارہا کوڈ کر چکا ہوں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ہمارے دوست کبھی ہو نہیں سکتے۔ آج بھی حسینیت کامیاب ہے، حسینیت قائم ہے اور یزیدیت نہیں ہے۔ یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ایک ایسا فرعون شخص نتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے
ہنستے بستے ملکوں میں افراتفری پھیلا دی۔ ناظرین، اتنے خوبصورت ملک تھے، کویت، قطر، بحرین، دبئی، سعودی عرب، امن تھا۔ یہ سارے ملک امن کا گہوارہ تھے۔ ہم لوگوں کو مثالیں دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص امن اور سکون چاہتا ہے تو وہ دبئی چلا جائے، وہ قطر چلا جائے۔ آسانی سے یہاں ریزیڈنسیاں مل جاتی تھیں، آپ انویسٹمنٹ کر سکتے تھے، آپ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اپنے لیے گھر لے سکتے ہیں، فلیٹ لے سکتے ہیں، گاڑی بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں۔ یقین کریں یہ ہم نے فزیکلی تجربے بھی کیے۔ بیمار سے بیمار شخص کو وہاں ہم بھیجتے تھے کہ جاؤ یار ذرا 15 دن رہ کے آؤ، وہ بالکل حشاش پشاش ہو جاتا تھا، بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ آب و ہوا خالص، خوراک خالص، قانون برابر، اور کیا چاہیے؟ جہاں انسانوں کے حقوق برابر ہوتے ہیں نا، وہاں ڈپریشن نہیں ہوتا، وہاں بیماریاں نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک میں اتنا ڈپریشن ہے، اتنا پولوشن ہے کہ ہم کیا بتائیں، زہر آلود ہوائیں ہماری جو ہمارے اندر جاتی ہیں۔ لیکن ہم مجبور ہیں، ہم اس دھرتی سے پیار کرتے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہمارا جینا مرنا ادھر ہے، ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ اور یقین کریں میں بڑے دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، خدا گواہ ہے، پوری دنیا پھرنے کے بعد میرا انالیسس یہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے۔ پوری دنیا سے صرف اور صرف یہاں پہ لا قانونیت ختم ہو جائے، یہاں پہ دہشت گردی ختم ہو جائے، یہاں پہ چور بازاری، لٹ مار، فراڈ، دھوکہ دہی، ملاوٹ، یہ چیزیں اگر اس ملک سے ختم ہو جائے نا تو یہ دنیا میں سب سے بہترین ایک جنت نما ملک ہے۔ جو چیزیں آپ کو جنت میں جا کر ملیں گی نا، یا جس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں اس پاک وطن میں موجود ہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا کہ پاکستان سے اگر یہ چیزیں جو میں نے ڈسکس کی یہ ختم ہو جائیں تو پھر اس جیسا ملک کوئی روئے زمین پہ ہے؟ صرف اور صرف اپنے اندر ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے ملک کے اندر۔ اس ملک کو امن کا گہوارہ ہم نے بنانا ہے۔ دشمن کی نظر ہمارے اوپر ہے، وہ ہمارا امن اور چین برباد کرنے پہ کروڑوں ڈالر خرچتا ہے ہمارا دشمن۔ ہماری پاک فوج 24 آور جاگ رہی ہے اور ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس فوج نہ ہوتی تو یہ ہمارا دشمن ہمیں کچا چبا جاتا۔ ناظرین، جن ملکوں کے پاس فوج نہیں ہے، حشر تو دیکھیں ان کا۔ اور ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں مشرق وسطیٰ میں، بالخصوص عرب ممالک، ان سب نے امریکہ سے پروٹیکشن حاصل کی ہوئی ہے کروڑوں اربوں ڈالر کے عوض۔ انہوں نے اڈے دیے ہوئے ہیں امریکہ کو، اسرائیل کو۔ ایک ٹائم تھا کہ ایران نے اڈا دیا ہوا تھا بھارت کو۔ دیر آئے درست آئے، ایران کی آنکھیں کھلی، لیکن وقت گزر گیا، کافی وقت گزر گیا۔ پاکستان کا بے بہا نقصان ایران کی طرف سے بھی ہوا، بھارت نے ہمیں بے شمار نقصان دیا۔ یہ کلبھوشن یادو، یہ کہاں سے ہم نے پکڑا؟ یہ ایران سے سرحد عبور کر کے آیا، اس کے پاس ایرانی پاسپورٹ تھا، یہ بھارت کا ایجنٹ تھا، بہت بڑا افسر تھا، فوج کا افسر ہے بہت بڑا۔ اس طرح کے کئی بندے۔ پھر ہمارے ملک میں انڈیا کے کئی لوگ ایک شوگر مل میں کام کرتے رہے کئی سالوں سے۔ وہ کام تھوڑی کر رہے تھے، وہ تو جاسوسی کر رہے تھے اس ملک کی۔ ابھی بھی ہمارے ملک میں بے شمار جاسوس موجود ہیں، انڈین بھارتی جاسوس موجود ہیں۔ انہوں نے یہاں پہ شادیاں کی ہوئی ہیں، انہوں نے بچے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ بزنس کر رہے ہیں۔ ہم نہیں پکڑ سکتے ان کو، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ ان سے بڑے ہمارے دشمن تھے افغانی، جو اس ملک کا کھاتے تھے اور اسی ملک پہ بھونکتے تھے، گالیاں نکالتے تھے۔ آج بھی بھونک رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں۔
وہ پاکستان کو پہلے بھی پسند نہیں کرتے تھے جب ہم نے ان کو پناہ دی، وہ آج بھی پاکستان کو پسند نہیں کرتے۔ وہ کبھی ہمارا جھنڈا جلاتے ہیں، کبھی وہ بے حرمتی کرتے ہیں۔ اور یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے نا افغانستان اور پاکستان کی، یہ اس کے پیچھے بھی اسرائیل اور بھارت ہیں۔ یہ ہمارا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس جنگ میں جھولنے کی بھی پوری کوشش کی گئی، لیکن قربان جاؤں اپنے اس ملک کے جو ہمارے جو اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ ہیں، جو سپہ سالار ہیں، انہوں نے بڑی دانش مندی سے اپنے آپ کو اس جنگ سے بچایا، کوششیں بڑی کی گئیں۔ اگر ہم اس جنگ میں چلے جاتے ناظرین تو خطے کا نقشہ بدل جاتا، خطے کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، کہانیاں بدل جاتی، بہت بڑی تباہی ہو جاتی۔ لیکن خدارا جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ جب جنگ ہوتی ہے نا، پھر کوئی بھی نہیں جیتتا، پھر کوئی بھی نہیں ہارتا، پھر تباہیاں ہوتی ہیں۔ وہ تباہیاں ہماری نسلیں بھگتتی ہیں، آنے والی نسلیں۔ اور ابھی بھی وقت ہے کہ یہ جنگ بندی ہو جائے، نہیں ہوتی تو دنیا چوتھا حصہ ختم ہو جائے گی 2026 میں۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، حالات یہ بتا رہے ہیں، حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ بارہ ناظرین، اس وقت جو حالات ہیں میں آپ کو کلیئر بتاؤں کہ امریکہ بہادر تھک گیا ہے، گھٹنے لگا دیے، ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے کہ خدا دا واسطہ ہے کوئی سیف راستہ دے دو۔ اس کے دوران ناظرین ایک چیز اور میں آپ کے علم میں لاؤں کہ جیسے آبنائے حرم جو ہے، اس کے اوپر کنٹرول سنبھال کر ایران نے ان کا سانس بند کر دیا، اسی طرح انہوں نے ایک اور راستہ ڈھونڈ لیا تھا۔ سعودی عرب کے قریب ترین کوئی ہے، اس کا نام ہے جناب، یہ میں آپ کو باب المندب۔ باب المندب بھی ایک ایسی ہی گزرگاہ ہے جیسے یہ آبنائے حرمز ہے۔ اگر یہ نہیں کھلتا راستہ تو وہ راستہ ایسا ہے، وہاں سے اپنے یہ شپ گزار سکتے تھے۔ اس پہ یمن میدان میں آ گیا ہے، اس نے ٹارگٹ لاک کر لیے ہیں کہ جناب اگر اس ایریے سے کوئی گزرے گا تو ہم اس کو جہنم واصل کر دیں گے، ہم اس کو سمندر برد کر دیں گے۔ اب یہ آس بھی ٹوٹ گئی ہے، اس لیے ٹرمپ نے جو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا نا کہ 48 گھنٹے میں اگر آبنائے حرمز نہ کھولی گئی تو ہم آپ کے بجلی گھروں کو نشانہ بنائیں گے، ہم آپ کی وہ پتہ نہیں کوئی اہم ترین تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے۔ اس لیے جب پتہ چلا کہ دونوں راستے بند ہو گئے، اب کیا کریں؟ پھر ہاتھ کھڑے کر دیے، پھر ہاتھ کھڑے ہو گئے اور معاملات جو ہے وہ صلح کی طرف چلے گئے کہ جی ہم صلح کرتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم مذاکرات کرتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ اگر ایران نے ان کا جینا حرام کیا ہے تو یہ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں، ادروائز یہ کبھی بھی ٹیبل ٹاک پر نہ آتے۔ یہ جو دھمکی ٹرمپ نے لگائی تھی 48 گھنٹے کی، وہ کل پرسوں کی پوری ہو گئی، اور 48 گھنٹے سے پہلے ہی ٹرمپ نے خود ساختہ پریس بریفنگ میں کہا کہ جی ہمارے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ ایک ہارا ہوا شخص ٹی وی پہ آ کر کہہ رہا تھا کہ میں جیت گیا، میں جیت گیا، میں جیت گیا۔ یہ جیسے فارم 47 والے نہیں جیت گئے تھے اور 45 والے جیلوں میں ہیں اور 47 والے جیت گئے تھے، یہ ایک ایسا ہی سین ہے، پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے ناظرین۔ اس وقت آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان سالس کا رول ادا کرنے جا رہا ہے، جنگ بندی کے 99% چانس ہیں، اللہ کرے یہ جنگ بندی ہو جائے، یزیدیت کو شکست ہونی چاہیے، حسینیت کی فتح ہونی چاہیے۔ ہم حسینی ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ آج تک حسینیت قائم ہے، اور یزیدیت جو ہے وہ بالکل کوئی نام لینے والا نہیں یزید کا۔ اور فرعون کا جو حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ آج بھی اس کی لاش ایک میوزیم میں پڑی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں، اس کا کوئی نام نہیں۔ حسینیت زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔
کل پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.